اگر تم غواص ہو، اگر تم غوطہ خور ہو، اگر تم غوطہ مارنے والے ہو، تو پھر یہ سطح کے اوپر کیا تیر رہے ہو؟ پھر اس دریا کی گہرائی میں اترو، جو اس دریا کی گہرائی میں بہتا ہے اسے جا کے سمجھو۔ اس لیے کہ سرفس پر تو کوئی بھی تیر لیتا ہے، لیکن اندر تک جانے کے لیے تمہیں غواص ہونا پڑے گا، تمہیں غوطہ خور ہونا پڑے گا، اور اگر تمہیں یہ صلاحیت ہے تو پھر سرفس پر مت تیرو۔ علم بھی ایک دریا ہے، علم بھی ایک سمندر ہے، بصیرت بھی ایک سمندر ہے، تلاش حق بھی ایک سمندر ہے، معاملات کی معنویت اور ان کی حقیقت کو سمجھنا بھی ایک سمندر ہے۔ تو وہ تمام لوگ جو یہ صلاحیت رکھتے ہیں کہ وہ اپنا سانس روک سکتے ہیں اور غوطہ مار سکتے ہیں اور تہ تک جا سکتے ہیں، انہیں جا کر دیکھنا چاہیے کہ معاملات کی حقیقت کیا ہے۔ سطح پر تیرتے رہنے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ میں ساری زندگی لوگوں کو یہ دعوت دیتا رہا ہوں کہ علم کے دریا میں غوطہ ماریں، اندر تک جانے کی کوشش کریں، چیزوں کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ سطح کے اوپر تیر کر ان کو جو نظر آئے گا وہ بہت سپرفلوس ہوگا، وہ بہت سطحی ہوگا۔ جو تہ میں ملے گا وہی حقیقت ہوگی۔ اور ہے کہ تہارج میں پرانی کچھ کتابیں مانگ لیں اس نے، تہارج میں پرانی کچھ کتابیں مانگ لیں اس نے، وصیت کی جگہ چہروں کو پڑھتا ہے، اسے سمجھو۔ ویسے تو تہارج کہتے ہیں نکل جانے کے عمل کو، کسی چیز کا دوسری چیز میں سے نکل جانا، لیکن وصیت کے تناظر میں یہ خاص ٹرمینالوجی ہے جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وصیت کے اوپر اگر کوئی جھگڑا ہو جائے تو اس کو، وہ جو اس وقت کنفلکٹ ہوتی ہے اور اس کنفلکٹ کو ریزالو کرنے کے لیے کسی شخص کو کچھ دے کر اس معاملے کو ٹھنڈا کیا جاتا ہے، اس پورے عمل کو تہارج کا عمل بولتے ہیں، اسے جھگڑے کے پورے عمل کو تہارج کا عمل بولتے ہیں۔ تو تہارج میں پرانی کچھ کتابیں مانگ لیں اس نے، وصیت کی جگہ چہروں کو پڑھتا ہے، اسے سمجھو۔ کہ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ جو جب دیکھتے ہیں کہ وصیت کے اوپر جھگڑا ہونے لگا ہے اور وہ وصیت کا کاغذ پڑھنے کی بجائے اپنے ارد گرد کے لوگوں کے چہرے پڑھ لیتے ہیں، ان کو نظر آ جاتا ہے کہ کون لالچ میں ہے اور کون نہیں ہے، انہیں معلوم ہو جاتا ہے کہ لوگ اس وصیت میں سے کس طریقے سے اس کا حق کھانا چاہتے ہیں۔ تو ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو اس موقع پہ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ اچھا لائبریری میں کچھ پرانی کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، اچھا کچھ علم کا ذخیرہ پڑا ہوا ہے، اچھا جانے والا کچھ ایسا چھوڑ گیا ہے جس کو پڑھ کر علم حاصل کیا جا سکتا ہے۔